10 عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ 10 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روحانی تربیت، باطنی پاکیزگی اور عملی اصلاح کے لیے فرض قرار دیا۔ روزے کی فرضیت کا واضح حکم قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی ان آیات میں نازل ہوا جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کوئی نیا حکم نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا۔ تاہم امت محمدیہ کے لیے رمضان مبارک کے روزے باقاعدہ اور مکمل شریعت کے ساتھ ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عظمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اس بشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا روزہ اس کی نجات اور بلندی کا ذریعہ ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرے، غیبت، شکایت اور فضول باتوں سے بچیں، کیوں نہ کہ روزے کی خوبصورتی اخلاق سے بڑھتی ہے۔ اگر عورت گھر میں افطار تیار کرتی ہے اور نیت کر کے کہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں تو اس کا یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ بچوں کو روزے کی اہمیت سمجھائے اور انہیں نماز اور قرآن کی طرف راغب کرے تو اس کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بھی شریعت نے رعایت رکھی ہے کہ اگر انہیں اپنی یا بچے کی صحت کا اندیشہ ہو تو وہ بعد میں روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین آسانی کا نام ہے۔ خواتین کا روزہ معاشرے کی اصلاح میں بھی کردار ادا کرتا ہے، کیوں نہ کہ ماں ہی وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں بچے عبادت سیکھتے ہیں۔ اگر ماں روزے کو شوق اور محبت سے ادا کرے گی تو بچے بھی اسی جذبے کے ساتھ اسے اپنائیں گے۔ عورت کا صبر اور اس کی دعا گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ افطار کے وقت اس کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی، کیوں نہ کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی روزے کو صرف رسم نہ بنائے بلکہ اسے دل کی گہرائی سے ادا کرے، اپنی نیت کو درست رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اور دعا کا اہتمام کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ یوں ان کا روزہ نہ صرف ان کی اپنی مغفرت کا ذریعہ بنے گا بلکہ پورے گھر کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک عورت اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتی ہے تو اس کی خاموش عبادت عرش تک پہنچتی ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک روشن صبح تھی، گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی مگر ایمان کی ٹھنڈک دلوں کو سکون دے رہی تھی۔ اس شہر میں ایک عظیم خاتون رہتی تھی جن کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ وہ نہایت سادہ زندگی گزارتی تھی مگر عبادت میں سب سے آگے رہتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور وہ روزے سے تھی۔ گھر میں زیادہ سامان نہ تھا مگر دل میں اللہ کی محبت بے حد تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن افطار کے قریب ان کے پاس کچھ مہمان آ گئے۔ گھر میں صرف تھوڑا سا کھانا تھا جو مشکل سے اہل خانہ کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ ان کے بچوں نے آہستہ سے عرض کیا، آج تو ہم بھی روزے سے ہی ہیں اور بہت بھوک لگی ہے، مگر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت محبت سے سمجھایا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور روزہ ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ سارا کھانا مہمانوں کے سامنے رکھ دیا اور خود پانی سے افطار کیا۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی افسوس تھا نہ پریشانی بلکہ ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے انہوں نے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ رات کو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور عرض کیا کہ اے میرے رب، ہم نے تیری رضا کے لیے دیا ہے تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ اگلے دن کسی نے انہیں کچھ کھانے کا تحفہ بھیجا اور گھر میں برکت آ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت کا روزہ صرف ذاتی عبادت نہیں بلکہ سخاوت اور احسان کا عملی نمونہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عائشہ کا ملتا ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھتی تھیں اور اگر کوئی محتاج آ جاتا تو اپنا افطار اس کو دے دیتی تھی۔ ایک دن ان کے پاس صرف ایک روٹی تھی اور وہ بھی صدقہ کر دی۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ کے پاس اپنے لیے کچھ نہ بچا تو مسکرا کر فرمایا کہ جو اللہ کے لیے دیا جائے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ دراصل روزے کی روح ہے۔ خواتین جب اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتی ہے تو وہ صرف اپنے نفس کو قابو نہیں کرتی بلکہ اپنے دل کو بھی وسیع کر لیتی ہے۔ ان کی دعائیں گھر کی فضا بدل دیتی ہیں، ان کا صبر بچوں کے لیے مثال بن جاتا ہے، ان کی عبادت آنے والی نسلوں کو دین سے جوڑ دیتی ہے۔ سوچیں وہ ماں جو سارا دن بھوکی پیاسی رہ کر بھی بچوں کے لیے افطار
تیار کرتی ہے اور پھر سب کے بعد سکون سے بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اس کے ہر لمحے کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ یہی خواتین اسلام کی اصل طاقت ہی ہیں اور ان کے روزے نے انہیں روحانی بلندی عطا کی اور ان کے کردار نے تاریخ کو روشن کر دیا۔ یہ واقعات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے روزوں کو صرف بھوک تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں محبت، قربانی اور اخلاص سے بھر دیں تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جائے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام آسانی کا دین ہے اور روزہ اگرچہ فرض عبادت ہے مگر ہر حال میں ہر ایک پر لازم نہیں کیا گیا۔ شریعت نے عورت کی جسمانی اور نفسیاتی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض حالات میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں رہتا۔ پہلی وہ خاتون جو ایام مخصوصہ میں ہو، اس حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ یہ طبی کیفیت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو حکم تھا کہ وہ ان دنوں کے روزے بعد میں قضا کریں۔ دوسری وہ خاتون جو نفاس یعنی ولادت کے بعد خون کے دنوں میں ہو اور اس عرصے میں بھی روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ جسم کمزور ہوتا ہے اور شریعت نے اس پر آسانی رکھی ہے۔ تیسری وہ حاملہ خاتون جسے اپنے بچے کی جان یا اپنی صحت کا اندیشہ ہو، اگر روزہ نقصان کا سبب بنے تو اس پر روزہ رکھنا درست نہیں کیونکہ اسلام جان کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہے۔ چوتھی دودھ پلانے والی ماں جسے خطرہ ہو کہ روزے سے دودھ کم ہو جائے گا اور بچہ متاثر ہوگا، ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کہ بعد میں قضا کرے۔ پانچویں وہ خاتون جو شدید بیماری میں مبتلا ہو اور ڈاکٹر یا تجربہ بتائے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس پر روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ شریعت ضرر کو پسند نہیں کرتی۔ چھٹی وہ خاتون جو ایسی کمزوری کا شکار ہو کہ کھڑا ہونا اور روزمرہ کام کرنے کی طاقت نہ ہو رہے اور روزے کے لیے ناقابل برداشت مشقت بن جائے، ایسی صورت میں بھی اسے رخصت ہے۔ ساتویں وہ بوڑھی خاتون جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت کھو چکی ہو اور امید نہ ہو کہ آئندہ رکھ سکے گی، اس پر روزہ فرض نہیں رہتا بلکہ وہ فدیہ دے سکتی ہے۔ آٹھویں وہ خاتون جو ذہنی توازن کھو بیٹھی ہو یا پاگل پن کی کیفیت میں ہو، ایسی عورت پر روزہ فرض ہی نہیں کیونکہ شریعت عقل والوں پر حکم لگاتی ہے۔ نویں وہ نابالغ بچی جس پر ابھی بالغیت نہیں آئی، اس پر روزہ فرض نہیں، اگرچہ تربیت کے لیے رکھا جا سکتا ہے مگر شرعی فرائض نہیں۔ 10ویں وہ خاتون جو سفر میں ہو اور سفر کی مشقت برداشت کرنا مشکل ہو، اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر لے کیونکہ قرآن میں سفر کو رخصت دی گئی ہے۔ ان تمام صورتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام عورت کی کمزوری یا مجبوری کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ اسے عزت اور سہولت دیتا ہے۔ یہاں مقصد عبادت کو بوجھ بنانا نہیں بلکہ بندے کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اگر کسی حالت میں روزہ نقصان کا سبب بنے تو اسے ترک کرنا ہی اطاعت بن جاتا ہے کیونکہ اصل حکم اللہ کی رضا ہے، اس لیے خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی کیفیت کو سمجھے اور شریعت کی دی ہوئی رخصت کو گناہ نہ سمجھے بلکہ رحمت جانے کیونکہ دین سختی نہیں بلکہ توازن اور حکمت کا نام ہے۔ اللہ ہمیں روزے کو اس کی صحیح روح کے ساتھ سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں صبر، تقویٰ اور اخلاص کے ساتھ یہ عبادت مکمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے روزوں کو گناہوں سے بچنے، دل کی اصلاح کرنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔